ترین ذمہ داری کہ جس کا ابھی بھی اس سے پہلے ایک مجلس میں توجہ دلائی اس جانب، وہ یہ کہ جب بھی شہادت اور ولادت ہو تو یہ ذہن میں رکھیں، مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیوں بھیجا تھا؟ تو جواب ملے گا یہ دین لے کے آئے تھے، دین مکمل کیا تھا، حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا حضرت خاتم نے مکمل کیا۔ پھر اگر شہادت ولادت ہو مولا امیر المومنین کی یا جناب سیدہ کی، جیسے کہ اب یہ ایام چل رہے ہیں، تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ جناب سیدہ اور مولا امیر المومنین کیوں آئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کیوں بھیجا تھا؟ تو جواب ملے گا دین کی حفاظت کے لیے۔ کیوں گئے تھے یہ دنیا سے، کیا وجہ تھی؟ تو جواب ملے گا دین کو بچانے کے جرم میں۔ امام حسین، امام حسن، امام حسین کیوں آئے تھے؟ دین کو بچانے کے لیے۔ شہادت کے دن سوال کریں کیوں گئے دنیا سے، تو جواب دیا جائے گا دین کے دفاع کے جرم میں، دین کو بچانے کے لیے۔ تو بس شہادت اور ولادت پہ جو سب سے اہم ذمہ داری ہے ہماری وہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ شہادت کے دن آپ مصروف ہوں کسی کتاب کو پڑھنے میں جس کے ذریعے سے آپ دین سمجھ رہے ہوں، جس کے لیے جناب سیدہ نے اپنا خون دیا، تو اس کا زیادہ ثواب ہے۔ یا فرض کریں کہ کسی زیارت کا، تو کہا جائے گا چھوٹی سی زیارت پڑھ لیں اس کا بھی ثواب ہے، لیکن زیادہ ثواب کس چیز کا ہے؟ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کا، کہ جس کے لیے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنا خون دیا۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا اعمال شب قدر کے بارے میں، ایک طالب علم نے، کہ بہترین عمل کیا ہے شب قدر کا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنا درس پڑھو۔ یہ نہیں کہا کہ باقی اعمال بیکار ہیں یا نہ کرو، اس نے سوال کیا کہ افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا درس۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نماز صرف تمہارے کام آئے گی، دعا صرف تمہارے کام آئے گی، بس نماز اور دعا مختصر پڑھ لو۔ زیادہ کام کیا کرو؟ زیادہ کام یہ کرو کہ پڑھو تاکہ مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری کا دفاع کر سکو۔ بس سب سے بڑی عبادت شہادت اور ولادت میں کیا ہے؟ کہ مذہب حقہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو سمجھیں۔ ایک موضوع کی جانب ہم عام طور پہ آج کل توجہ دلاتے ہیں کیونکہ ہماری روش یہی ہوتی ہے، جیسے پہلے اللہ کا شکر ہے میراث کے مسئلے کو بیان کیا، ابھی بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا کم کر دیا ہے، اب دوسرے بعض دیگر مسائل کو کر رہے ہیں۔ ہم روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہہ سکتے ہیں کراچی میں جہاں جہاں ہمارے لیے ممکن تھا اور جو جہاں تک ہم پیغام پہنچا سکتے تھے، اب شاید ہی کوئی یہ کہے کہ میراث کے مسئلے کی جانب ہم نے توجہ نہیں دلائی، یا شادی میں نکاح میں ہم نے شادی کے گناہوں کی جانب یا شادی کے واجبات کی جانب یا شادی کے موضوعات کی جانب توجہ نہیں دلائی۔ اب دو لوگ ناراض ہوتے ہوں تو ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ابتدائی کتاب سے پڑھیں۔ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، کسی کو نہیں آتی انگلش، ABCD نہیں آتی، تو کہاں سے انگلش سیکھے گا؟ وہ ABC اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے، یا انگلش سیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں تو اس کی کتابیں پڑھوں گا بڑی بڑی۔ کہا جائے گا وہ کتابیں اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک ABCD نہ آتی ہو، کمپیوٹر اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کمپیوٹر کی ABCD نہ آتی ہو۔ بس اگر آپ اور ہم چاہیں کہ دین کی خدمت کریں، دین کو سمجھیں، تو پہلا کام یہ ہے کہ جو بعض قاعدے ہیں، قاعدے سے مراد ایک قاعدے ہوتے ہیں تجوید کے، جیسے یسرنا القرآن وغیرہ، وہ الگ ہے، وہ قاعدہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کا۔ اگر آپ عقائد سیکھنا چاہتے ہیں، اصول دین و فروع دین، تو اس کے لیے بھی کچھ قاعدے ہیں۔ مثال کے طور پہ تنظیم المکاتب کا قاعدہ ہے جو مولانا رضی جعفر صاحب نے بنایا ہے، یا مثال کے طور پہ تعلیمات اہل بیت کے نام سے قاعدہ جو ڈاکٹر غلام علی نے اور بعض دیگر حضرات نے بنایا ہے، حضرت غلام عباس بھائی نے بنایا ہے، یا کوئی بھی بچوں کے قاعدے۔ اب وہ کہے گا ہم بچوں کے قاعدے پڑھیں، کہا جائے گا 5 منٹ میں پڑھ لیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اسی میں ایک ایسی چیز ہو جو آپ کو کلیئر نہ ہو، حتیٰ ممکن ہے بعض چیزیں پتہ ہو ترتیب نہ پتہ ہو۔
5 منٹ میں ہو جائے گا، اگلا والا 10 منٹ میں ہو جائے گا، اس کے اگلا والا 12 منٹ میں ہو جائے گا۔ تو مثال دیتے ہیں کسی کتاب میں اگر لکھا ہو کہ صفات ثبوتیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے صفت ہے قدرت، یہ والا موضوع اگر کسی کے سامنے بیان کیا جائے یہ جملہ تو اس کو کلیئر نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے قاعدہ پڑھا ہوا ہو تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ تو بڑی سادی سی بات ہے، اللہ کی صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ۔ وہ صفات جو پائی جاتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں وہ ثبوتیہ ہیں، انہی میں سے قدرت ہے، یہ لکھا ہے اس جملے میں۔ اور جو نہیں پائی جاتی، مثال کے طور پہ کہیں پہ لکھا ہو کہ صفات سلبیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سے ایک صفت ہے کہ حلول نہیں۔ اب ممکن ہے ایک بزرگ کو حج کر کے آ چکا ہو، کہے گا یہ تو اتنی مشکل بات لکھی ہے، لیکن ایک بچہ کہے گا صفات سلبیہ یعنی وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نہ ہوں۔ انہی میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کہیں سما نہیں جاتا، حلول یعنی حل نہیں ہو جاتا، سما نہیں جاتا۔ یہ اللہ کے لیے مکان نہیں، یعنی اللہ کسی جگہ پہ نہیں ہے۔ بس یہ جو کہا جاتا ہے بیت اللہ، تو اس کے معنی کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کا گھر۔ اللہ کے گھر سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ رہتا ہے وہ معاذ اللہ، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ بیت اللہ کے معنی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے زمین میں جو پہلی عمارت بنی ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ بیت اللہ یعنی عمارت، ایک بلڈنگ، ایک جگہ جو تعمیر ہوئی اللہ کی خالص عبادت کے لیے، نہ کہ اللہ کا گھر ہے وہ۔ یعنی گھر سے مراد ایک بلڈنگ، ایک جگہ، ایک مکان، کس چیز کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، کہ جس کو حضرت آدم نے بنایا اور تجدید بنا کس نے کی؟ حضرت ابراہیم نے۔ اذ یرفع القواعد، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنیادوں کو بلند کیا، دوبارہ آباد کیا خانہ کعبہ۔ تو یہ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ بالکل شروع کی کتابیں پڑھنی ہوں گی، کوئی عیب نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ یہ پڑھتے ہیں؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ آپ کا معاملہ ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ۔ آج بیٹھ کے ڈیلنگ کریں کس سے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے، کہ میں آج عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، میں آپ کے دین کی خدمت کے لیے اٹھ رہا ہوں، قصہ ختم۔ لہذا آپ میں سے جو بزرگ حضرات ہیں ان کا وجود مقدس ہے بہت ہی بلا شک، آپ کا سایہ سر پہ رہے، لیکن یہ ذہن میں نہ لائیں کبھی بھی کہ آپ نے علم دین نہیں پڑھا ہوا تو اب کام نہیں کر سکتے، یا بچے ذہن میں نہ لائیں۔ سوال ہم یہ کریں گے کہ جب اہل بیت سے دور افراد تبلیغی جماعت بنا کے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو اہل بیت سے متمسک اور قرآن سے متمسک کیا تبلیغ نہیں کر سکتے؟ کیا آپ سے کسی نے کہا کہ تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ نجف یا قم جائیں؟ ہاں، پہلا کام یہ ہے کہ اپنی حد کو جان لیں۔ آپ یہ جان لیں کہ جی میں نے آج غسل کے مسائل سیکھے ہیں اور وضو کے مسائل سیکھے ہیں، اب میں جا رہا ہوں کہیں باہر یا اندرون سندھ یا اپنے علاقے میں، یہ جو میں نے 10 چیزیں سیکھی ہیں صرف یہ سکھاؤں گا، اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا، بیونڈ دا لمٹ۔ لیکن اگر بار سوال مجھ سے ہوگا تو اپنے پاس سے جواب نہیں دوں گا، بلکہ کتاب میں دیکھوں گا یا عالم سے پوچھوں گا۔ کیوں؟ کہ شیطان یہاں بہکانے کے لیے بیٹھا ہے، اور وہ کیا کرے گا جب آپ اس کام کو انجام دیں گے؟ شیطان کہے گا بے عزتی ہوگی، اپنے پاس سے فتویٰ دے دو۔ یہی ہم جب بعض دفعہ کلاسز ہوتی ہیں قرآن کی یا قرآن کے ترجمے کی، تو ہم کہتے ہیں صحیح ہے قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، لیکن اپنے آپ کو باؤنڈ کر لو کہ قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے پاس سے فوراً کوئی نظریہ نہیں بناؤ گے، کیونکہ کسی ایک آیت کے ذریعے سے نظریہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ممکن ہے تمہارا ترجمے کا طریقہ غلط ہو، بلکہ قرآن کی باقی آیات کو مد نظر رکھنا ہے، اور ساتھ میں آیات کی تفسیر کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانشینوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ بس شیطان بیٹھا ہے صراط مستقیم پہ، ترجمہ بھی کرنے بیٹھیں گے شیطان بہکا دے گا۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم مذہب اہل بیت کی خدمت نہ کریں؟ کیوں نہ کریں؟
اس وقت ایک اہم ترین مصیبت یہ ہے کہ مذہب اہل بیت پر حملے ہو رہے ہیں. یہ حملے باہر سے بھی ہو رہے ہیں، اندر سے بھی ہو رہے ہیں. باہر سے ہم حملے ہو رہے ہیں، یہ بعض دیگر فرقے حملے کر رہے ہیں شیعوں کے خلاف. اندر سے حملے ہو رہے ہیں کس صورت میں کہ بعض اہل سنت کو شیعہ بنا کے داخل کر دیا گیا ہے. جیسے کہ پنجاب میں بعض ذاکرین جیسے غضنفر عباس فونسری، یہ کہ اہل سنت کی فیملی کا شخص تھا، یہ داخل ہو گیا. اب یہ وہ کفر آمیز باتیں کر رہا ہے کہ شیعوں کی کمر توڑ دی ہے اس نے. لیکن شیعہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جی تو بہت ہی اہل بیت کا چاہنے والا ہے. اسی طرح سے بعض وہ افراد ہیں کہ جو علم نہ ہونے کی وجہ سے اہل بیت کے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو شیعوں میں پیدا ہوئے. اگر ہماری قوم اصول دین و فروع دین سے آشنا ہو تو بہت ساری جگہ وہ بہت سارے غلط نظریات کو روکے گی، بہت ساری جگہ بہت سارے نظریات کو روکے گی. ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ کانسیپٹس کلیئر ہونے چاہیے. مثال کے طور پہ انڈیا میں بعض لوگ، بعض ہندو شیعہ اور سنی سے کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ مورتی کی پوجا غلط ہے، ہم لوگ مورتی کی پوجا کرتے ہیں، تم سارے مسلمان کالے گھر کی پوجا کرتے ہو. یہ جواب سن کے بعض شیعہ اور بعض سنی خاموش ہو جاتے ہیں کہ یار بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ خاموش ہونے والے افراد کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ خانہ کعبہ ہے کیا اور ہم کیا کرتے ہیں. خانہ کعبہ کیا ہے؟ الکعبۃ قبلتی. خانہ کعبہ کو سجدہ کرنا حرام ہے، یاد رکھیں. سجدہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کرتے ہیں. خانہ کعبہ کیا چیز ہے؟ الکعبۃ قبلتی. خانہ کعبہ ہماری ڈائریکشن ہے. کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے. کس چیز کے لیے؟ جانور کو ذبح کرنے کے لیے. کس چیز کے لیے؟ غسل میت کے لیے، دفن میت کے لیے، اور اسی طریقے سے باقی بعض اور کاموں کے لیے. الکعبۃ، کعبہ کیا چیز ہے؟ قبلتی، سمت ہے. الکعبۃ قبلتی، ڈائریکشن ہے. الکعبۃ قبلتی، جہت ہے. خانہ کعبہ کو ہم سجدہ نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ بعض شیعہ اور سنی نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے خانہ کعبہ سے ہمارا تعلق کیا ہے. خانہ کعبہ مسجود نہیں ہے، یعنی خانہ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا. مسجود صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی سجدہ صرف اور صرف اللہ کو ہے. تو یہ نظریات جاننا ہر مومن کے لیے ضروری ہے جو چاہتا ہے کہ ان ایام میں جناب سیدہ کے مکتب کی خدمت کرے. اسے خدمت کیسے کرے؟ کتابیں پڑھے. کون سی کتابیں پڑھے؟ ہم نے بھی جب سوچا تھا دین پڑھیں تو تفسیر مبین ظاہراً ہے مشہدی صاحب کی، وہ لائے تھے ہم، کیونکہ تفسیر فرمان صاحب کی گھر میں تھی ہمارے، اور نہج البلاغہ سیف سجادی لائے. عام طور پہ نوجوان یہی کرتے ہیں، جب کہا جائے کتاب پڑھو، دین پڑھو، تو ایک آدھا تفسیر، ایک آدھا نہج البلاغہ، ایک آدھا سیف سجادی لے آتے ہیں. تو یاد رکھیں ایک نوجوان یا ایک ایسا فرد کہ جس کا علمی معیار بہت زیادہ نہ ہو، اس کے لیے کتابیں ایسی ہیں جیسا کہ کسی کمپیوٹر نہ جاننے والے کو کمپیوٹر سائنس کی MS کی کتابیں دے دی جائیں اور وہ ان کو پڑھنے لگے. اب آپ کہیں گے جی قرآن تو سب کے لیے کہا جائے گا ہدی للمتقین ہے، کہ جو تقوی کے مقام پر ہو. ہر آدمی ہر لیول کا نہیں سمجھ سکتا. اور سب سے بڑا کام ہے کہ اس مذہب اور مکتب کو سمجھیں جس کے لیے جناب سیدہ